عارف بڑے محبت والے دوست مخلص، اور ان کے ایک اور دوست بھی اعجاز بھی ان کے دوست. تو الحمدللہ دیکھیں یہ حضور سونا سے رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے سے وابستہ ہیں، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کے بچے بھی ذکر کرتے ہیں، اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان بچوں کی کہانیاں جب سنتے ہیں تو ذکر بھی کرتے ہیں، اور اپنے زندگی میں وہ کامیاب ہے. کوئی کاروبار میں کامیاب ہے، کوئی جو ہے الحمدللہ کوئی اپنی ملازمت میں کامیاب ہے، اور کوئی ہنر میں کامیاب ہے. تو یہ جب باتیں سنتے ہیں تو اس سے بہت راحت ملتی ہے، جیسے کہ میرا اپنا بچہ کسی منزل پر پہنچا، اس طرح دل کو خوشی ملتی ہے. تو دوستو ہم سب جو ہے مل کر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اس میں جو ہے وہ جس طرح موسم بدلتے ہیں، جیسے اب سردیاں آ رہی ہیں، پھر گرمیاں آئیں گی، پھر بہار بھی آئے گا، پھر خزاں بھی آئے گی. تو اس سفر میں یہ سارے مرحلے آئیں گے. وہ جس طرح کے مٹھائی صاحب نے کچھ اس طرح کہا ہے کہ موسی ہلے ساجا جی مٹھو نہ کرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میرے ساتھ ہم سفر وہ بنے جو مشکلات سے نہ گھبراتا ہو. جو مشکلات سے گھبراتا ہے، آزمائشوں سے گھبراتا ہے، پریشانیوں سے گھبراتا ہے، وہ شاہ صاحب بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ نہ چلے، وہ گھر میں بیٹھ جائے بھلے. تو اگر سفر میں کوئی نکلتا ہے اور وہ چاہے کہ سفر میں مجھے گھر والی راحت ملے، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اب آپ کا اور میرا اپنا انتخاب ہوگا. موسی ہلے سا جا جی مٹھو نہ کرے، جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں آئے کیوں. تو اس لیے دوستو اب آپ کی مرضی ہے. کوئی بھی یہاں اگر میں اپنے دکھ بیٹھ کر بیان کروں تو آپ بھی سنتے سنتے تھک جائیں گے. یعنی کوئی بھی دکھ سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی ہو. اگر میں ان کو خدا کے حوالے کروں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر میں ان پر خدا سے دعا کروں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر میں ان کو چھپا دوں، صبر کروں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری آپ کی طبیعتیں، آپ کی پسند اور ناپسند ہے. باقی یہ سفر جو اختیار کرنا ہے تو پھر وہ جس طرح پرندے، اب شام ہو گئی ہے نا، تو اب جانوروں کے جو ہیں ریوڑ غول کی شکل میں گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے. خوبصورت منظر ہوتا ہے جب بھی شام کو سفر کرتے ہیں روڈ کے راستے. تو اب تو کچھ کم ہو گیا ہے، ٹریفک بہت بڑھ گئی ہے، ماحول میں تبدیلی آ گئی ہے. انسانوں نے کچھ ایسی صورتحال بنا دی کہ وہ جو قدرتی چیزیں ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں. اس لیے ہم آپس میں ہمیشہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی صفائی کا دھیان رکھیں، بھائی گھروں کی صفائی، گلیوں کی صفائی، شہر کی صفائی. پلاسٹک کو آپ صحیح طرح سے ٹھکانے لگائیں. آج جا رہا تھا، ابھی تک تو کچھ دیکھا ہے کچھ نہیں دیکھا ہے، ہر طرف کافی جگہوں پر پلاسٹک نظر آ رہی تھی. بہرحال وہ ماحول کو ہم نے متاثر کر دیا ہے. ورنہ تو آتے تھے تو شام کو گھر نظر آتے تھے، ان گھروں سے ہلکا ہلکا دھواں سا اٹھتا ہوا نظر آتا تھا. لگتا تھا کہ وہاں لوگ بستے ہیں. محسوس ہوتا تھا کہ وہ گھر میں کچھ پکا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے کوئی کھانا تیار کر رہے ہیں. پھر وہ جانوروں کے ریوڑ نظر آتے تھے، بھیڑ، بکریاں، بھینس، گائے، ان کے ریوڑ نظر آتے تھے. وہ خرامہ آرام سے وہ چلتے ہوئے جا رہے ہوتے تھے اپنے گھروں کی طرف. اور اسی طرح پرندوں کے بھی جو ہے وہ جھنڈ نظر آتے تھے ہواؤں میں اڑتے ہوئے. مختلف رنگ نسل کے پرندے وہ جا رہے ہوتے تھے اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف. تو دوستو جس طرح وہ پرندوں کے غول اڑتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کو کہانیاں نہیں سناتے ہیں کہ بھئی آج مجھے نا وہ کچھ ملا نہیں، دوسرا کہے کہ مجھے مل گیا، کوئی کہے کہ مجھے تکلیف ہوئی، کوئی کہے کہ مجھے نہیں ہوئی. وہ یہ نہیں کرتے، بس وہ مل کر اڑتے رہتے ہیں اپنی منزل کی طرف. تو دوستو یہ سفر ہے ہمارا، ہم کر رہے ہیں. جس کو چاہیے ہے شوق تو بسم اللہ.
نہیں ہے شوق تو اس کی مرضی ہے. الحمدللہ ہزاروں جگہیں خانقاہوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. جگہ جگہ پر درگاہیں خانقاہیں کھلی ہوئی ہیں. بسم اللہ آپ جائیں, ہم دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی منزل دے دے. باقی یہاں جو رہنا ہے تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ سوچ کے چلنا ہوگا. پھر شکایت کی گنجائش نہیں ہے. اگر کریں گے تو بھی آپ کی مرضی, لیکن جو ادب و آداب ہوتے ہیں, جو طریقت کے ادب و آداب ہوتے ہیں, اس میں گنجائش نہیں ہوتی. جی تو انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ ذکر ہمارا سب سے اہم ذریعہ ہے, ہمارا ہتھیار ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر. اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں پنجگانہ, یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی فربودات میں سے اہم ہے. اور پھر ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ایک دوسرے کے فائدے اور بھلائی کی سوچ رکھتے ہیں. تبلیغ کا کام جو ہے وہ ہونا چاہیے. جس طرح بھی یہ دوست بتا رہے تھے, یہ جو آئے ہیں سناوا سے آئے, کہاں ہوتے ہیں آج کل آپ؟ ملتان میں ہوتے ہیں. جی تو یہ دوست تبلیغ کر کے ایک دوست کو لائے ہیں. جی تو اس طرح آپ بھی تبلیغ کر سکتے ہیں. یہ انور بیٹھے ہوئے ہیں باول نگر سے, انہوں نے اپنے دوست ملائے تھے, احمد نواز کے بیٹے اپنے دوست لے کر آئے تھے. تو یہ جو اتنی نعمت اللہ نے ذکر کی دی ہے تو کیوں نہ ہم اوروں کو بتائیں. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, نعمتوں کی شکر ادائی کرو گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نعمتیں بڑھا دوں گا. اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آپ دعوت دے رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ کریں اللہ اللہ زبان سے بھی, لیکن دل سے ہو. تو اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی اور فلاح ہو سکتی ہے. آفرین ہو ان دوستوں کو کہ یہ پیغام عام کرتے ہیں, ذکر کی محفلیں منعقد کرتے ہیں, اور اپنی کام کاج میں بھی سستی نہیں کرتے. بہت